بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم اردو کے موسٹ امپورٹنٹ 100 MCQs پڑھیں گے۔ سو لیٹس بگن۔ اردو شاعری میں خدائے سخن کس کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو۔ کویسچن نمبر 2، اردو کے کس شاعر کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 3، وچ پلے رائٹ از کالڈ انڈین شیکسپیئر؟ کس ڈرامہ نگار کو انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ تو وہ ہیں آغا حشر۔ ہو از دا آتھر آف نکات الشعراء؟ نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ نکات الشعراء کس نے لکھی ہے؟ تو یہ ہے میر تقی میر کی بک۔ سوز وطن از اے کلیکشن آف ہوز فکشن؟ سوز وطن کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ سوز وطن کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ پریم چند۔ ہو روٹ دا پرولوگ آف بانگے درا؟ بانگے درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ بانگے درا کا دیباچہ سر عبدالقادر نے لکھا۔ ہوز آٹو بایوگرافی از؟ مٹی کا دیا کس کی خود نوشت ہے؟ مٹی کا دیا کس کی خود نوشت ہے؟ یہ مرزا ادیب کی۔ ہوز فریز از ہیومرس رائٹنگ؟ شوخیِ تحریر کس کا مجموعہ کلام ہے؟ شوخیِ تحریر کس کا مجموعہ کلام ہے؟ سید محمد جعفری۔ سیو می فرام مائی فرینڈز از اے ماسٹر پیس ایسے ان اردو؟ ہو از اٹس آتھر؟ میرے دوستوں سے بچاؤ یہ کس نے لکھا ہے ایسے؟ سید محمد جعفری۔ روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ ہو روٹ لائٹ؟ روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ سید سجاد ظہیر۔ وچ از دا فرسٹ پوئٹری کلیکشن آف علامہ اقبال؟ علامہ اقبال کا سب سے پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ اسرار خودی۔ اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم؟ اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم کس شاعر کی ذات کو گردانا جاتا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ ویئر ڈیڈ ماڈرن اردو پوئٹری بگن؟ جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ انجمن پنجاب لاہور۔ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے؟ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے؟ سید سجاد ظہیر۔ علامہ اقبال کی اردو شاعری کا محصل ان کی کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کی اردو شاعری کا محصل ان کی نظم ہے ساقی نامہ۔ قائد اعظم یا مادر ملت کے الفاظ قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ واٹ آر دا ورڈز قائد اعظم اور مدر آف نیشن ان ٹرمز آف رولز؟ تو یہ کیا ہیں؟ لقب ہیں۔ کویسچن 17، ابن انشا کرنل محمد اور مشتاق احمد یوسفی میں قدر مشترک کیا ہے؟ ابن انشا یعنی ان تینوں کے درمیان کیا کامن ہے؟ تو یہ ہے مزاح نگاری۔ واٹ از دا میننگ آف شیخ اینڈ؟ شیخ و شباب کے معنی کیا ہیں؟ شیخ و شباب کے معنی کیا ہیں؟ بوڑھے اور جوان۔ 19 سوال ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ یہ تلمیح ہیں، اشارے ہیں کسی طرف۔ نسخہ ہائے وفا کس کا مجموعہ کلام ہے؟ نسخہ ہائے وفا کس کا مجموعہ کلام ہے؟ یہ ہے فیض احمد فیض۔ ہوز آٹو بایوگرافی از؟ حیاتِ جاوید۔ حیاتِ جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ حیاتِ جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ سر سید احمد خاں کی۔ آتش پارے کس افسانہ نگار کا اولین افسانوی مجموعہ ہے؟ آتش پارے جو ہیں کس افسانہ نگار کا اولین افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ ہیں سعادت حسن منٹو۔ پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہیں؟ ہو آر دا رائٹرز آف اردو ان پنجاب؟ پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہیں؟ حافظ محمود شیرانی۔ سوز وطن کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ سوز وطن از اے کلیکشن آف ہوز فکشن؟ تو یہ ہے پریم چند جی، پریم چند۔ دست
دست ناسنگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ دست ناسنگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو یہ ہے نون میم فیض احمد فیض کا۔ اردو کی آخری کتاب کے مصنف کون ہیں؟ ہو از دا آتھر آف لاسٹ بک آف اردو؟ اردو کی آخری کتاب کے مصنف کون ہیں؟ ابن انشا۔ 27 ہے کلیات یگانہ کو کس نے ترتیب دیا؟ کلیات یگانہ کو کس نے ترتیب دیا تھا؟ تو یہ ہیں ڈاکٹر جمیل جالبی۔ جہاں دانش کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ جہاں دانش کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ تو ان کا تعلق ہے آپ بیتی سے، آپ بیتی۔ غلام عباس کا ناولٹ کون سا ہے؟ واٹ از دا ناول آف غلام عباس؟ غلام عباس کا ناول کون سا ہے؟ تو اس کا ہے گوندنی والا تکیہ۔ ہمایوں کے مدیر کون تھے؟ ہو ور دا ایڈیٹرز آف ہمایوں؟ ہمایوں کے مدیر کون تھے؟ ہمایوں کے مدیر تھے میاں بشیر احمد۔ میر تقی میر کے کتنے دیوان ہیں؟ ہاؤ مینی دیوانز آف میر تقی میر؟ میر تقی میر کے کتنے دیوان تھے؟ تو ان کے دیوان تھے 6۔ میر تقی میر نے 6 دیوان لکھے تھے۔ طنزیہ مزاحیہ شاعری کا سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ طنزیہ مزاحیہ شاعری کا سب سے بڑا نام، ان میں سے کوئی بھی نام درست نہیں۔ مجلس ترقی ادب، مجلس ڈیولپمنٹ ادب کا دفتر کس شہر میں واقع ہے؟ مجلس ترقی ادب کا دفتر لاہور میں واقع ہے۔ غزل کے سب سے دل آویز شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کے سب سے دل آویز شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں بیت الغزل، بیت الغزل۔ واٹ ڈے آف دا ویک از سیٹرڈے؟ شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہوتا ہے؟ شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہوتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے ہفتہ۔ پاکستان کا قومی ترانہ کتنے مصرعوں پر مشتمل ہے؟ ہاؤ مینی اسٹینزاز ڈز دا نیشنل اینتھم آف پاکستان کنسسٹ آف؟ تو یہ کتنے اسٹینزا پر مشتمل ہے؟ 15 اسٹینزا پر مشتمل ہے۔ مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ ہو از کالڈ دا پینٹر آف دا ایسٹ؟ مصور مشرق کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ عبد الرحمن چغتائی کو۔ لسان الاثر وٹ از کالڈ؟ لسان الاثر کسے کہا جاتا ہے؟ لسان الاثر کسے کہا جاتا ہے؟ لسان الاثر جو ہے وہ اکبر اعلیٰ آبادی کا لقب ہے۔ اردو غزل کا باوا آدم کسے کہتے ہیں؟ ہو از کالڈ باوا آدم آف اردو غزل؟ اردو غزل کا باوا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ اردو زبان کو سرکاری حیثیت حاصل کرنے میں کتنی صدیاں لگیں؟ ہاؤ مینی سینچریز ڈڈ اردو لینگویج ٹیک ٹو گیٹ آفیشیل اسٹیٹس؟ تو اس کو 3 صدیاں لگی تھیں۔ شاہ جہاں آباد کے بازار کا نام کیا رکھا گیا؟ واٹ واز دا نیم آف دا مارکیٹ آف شاہ جہان آباد؟ شاہ جہاں آباد کے بازار کا نام اردو بازار رکھا گیا۔ فارسی اور ہندی زبان میں شعر کہنے کی روایت کس نے ڈالی؟ ہو اسٹارٹڈ دا ٹریڈیشن آف ریسائٹنگ پوئمس ان پرشین اینڈ ہندی؟ فارسی اور ہندی زبان میں امیر خسرو نے ڈالی تھی۔ اردو کی متصوفانہ شاعری کی سب سے بڑے شاعر کا نام بتائیں۔ نیم دا گریٹسٹ پوئٹ آف اردو مسٹیکل پوئٹری کس نے لکھی ہے؟ تو وہ تھے میر درد۔ Question 44 کس شاعر کو غم و الم کا شاعر کہا جاتا ہے؟ وچ پوئٹ از کنسیڈرڈ دا پوئٹ آف گریف؟ غم و الم کا، تو وہ تھے میر تقی میر۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے کسے جمال دوست شاعر کہا؟ ڈاکٹر سید عبداللہ کالڈ جمال دوست پوئٹ۔ کس کو کہا تھا جمال دوست؟ وہ کہا تھا انہوں نے ولی دکنی کو۔ ولی دکنی بنیادی طور پر ڈیش کے شاعر ہیں۔ ولی دکنی بنیادی طور پر ڈیش کے شاعر ہیں، وہ ہیں غزل کے شاعر ہیں۔ خواجہ میر درد اردو شاعری میں یکتا اور بے مثل ہیں۔ خواجہ میر درد اردو شاعری میں یکتا اور بے مثل ہیں۔ صوفی شاعر۔ دبستان لکھنؤ کا نمائندہ کس شاعر کو کہتے ہیں؟ دبستان لکھنؤ کا نمائندہ کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ دبستان لکھنؤ کا نمائندہ جو ہے وہ ہے آتش۔ غالب کا آئیڈیل شاعر کون تھے؟ ہو واز غالب's آئیڈیل پوئٹ؟ غالب کا آئیڈیل شاعر کون تھے؟ تو وہ تھے غالب کے آئیڈیل شاعر تھے بیدل۔
غالب کے کس دور کی شاعری مستقبل کی شاعری کہلاتی ہے؟ غالب's poetry of which period is called the poetry of the future؟ تو اس کا غالب کا تیسرے دور کی شاعری کو کہتے ہیں۔ اردو زبان کے ہفتہ رنگ اور ہفتہ پہلو شاعر کون ہیں؟ اردو زبان کے ہفتہ رنگ اور ہفتہ پہلو شاعر کون ہیں؟ تو وہ تھے مرزا غالب۔ Question 52، غالب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ جو مرزا غالب ہیں ان کی وائف کا کیا نیم ہے؟ تو غالب کی وائف کا نام تھا امراؤ بیگم۔ امراؤ بیگم۔ غالب نے کتنے برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی؟ مرزا غالب نے کتنے برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی؟ 11 سال کی عمر میں۔ غالب نے ابتدا میں کس زبان میں شعر کہے؟ غالب نے ابتدا میں کس زبان میں شعر کہے تھے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے غالب نے سب سے پہلے فارسی زبان میں شعر کہنا شروع کیے تھے۔ مومن نے ابتدا میں شاعری کی اصطلاح کس سے لی؟ مومن نے ابتدا میں شاعری کی اصطلاح کس سے لی تھی؟ مومن نے کس سے سیکھی ہے شاعری؟ تو وہ تھے شاہ نصیر سے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کس کے شاگرد تھے؟ پنڈت دیا شنکر نسیم کس کے شاگرد تھے؟ تو وہ تھے، آپ کو بتاتا ہوں ابھی، خواجہ حیدر علی آتش کے۔ اردو میں باضابطہ طور پر قصیدہ گوئی کس نے کی؟ Who officially recited the poem اردو میں باضابطہ طور پر قصیدہ گوئی کس نے کی؟ ولی دکنی نے۔ ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ ناول از اے ورڈ ان وچ لینگویج؟ تو یہ جو ہے وہ ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ اطالوی لینگویج کا۔ نیم دا فیمس ناول آف ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد کے مشہور ناول کا نام بتائیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا تھا مرات العروس۔ ابن الوقت ناول نذیر احمد نے کب تخلیق کیا؟ ابن الوقت ناول بھی جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کا ہے، لیکن یہ کب لکھا تھا انہوں نے؟ 1888 میں۔ 1888۔ فسانہ آزاد ناول کا ہیرو کون ہے؟ فسانہ آزاد ایک ناول ہے، اس کا ہیرو کون ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے، اس کا ہیرو ہے آزاد پاشا۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی مشہور تصنیف کون سی ہے؟ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی مشہور تصنیف کون سی ہے؟ ان کی مشہور فسانہ آزاد۔ عبد الحلیم شرر کس زبان و ادب کے ابتدائی ناول نگاروں میں سے ہیں؟ عبد الحلیم شرر کس زبان و ادب کے ابتدائی ناول نگاروں میں سے ہیں؟ تو وہ ہیں اردو ادب سے ان کا تعلق تھا عبد الحلیم شرر کا۔ آخری شب کے ہم سفر کس کا ناول ہے؟ Whose novel is آخری شب کے ہم سفر؟ آخری شب کے ہم سفر یہ لکھا ہے قرۃ العین حیدر نے۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ کس سال میں ہوا اور کس نے کیا؟ یہ کیا تھا ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا تھا۔ اردو ادب میں مختصر افسانے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ What is the beginning of a short story in Urdu literature؟ تو یہ کیا تھا سجاد حیدر یلدرم نے۔ اردو میں رومانیت کا عظیم علم بردار کسے کہا جاتا ہے؟ Who is called the great pioneer of romanticism in Urdu؟ رومانٹسزم کا بانی کہا جاتا ہے سجاد حیدر یلدرم کو۔ پریم چند کی کہانیوں کی مجموعی تعداد بتائیں۔ پریم چند کی کہانیاں کتنی لکھی ہیں؟ پریم چند نے کہانیاں ان کی مجموعی تعداد بتانی ہے تو انہوں نے لکھی ہیں 275 کہانیاں۔ کفن کس کا مشہور افسانہ ہے؟ Whose shroud is a famous myth؟ کفن کس کا مشہور افسانہ ہے؟ تو کفن جو لکھا تھا وہ لکھا ہے پریم چند کا افسانہ ہے۔ غلام عباس کے افسانوں کے دوسرے مجموعہ کا نام بتائیں۔ غلام عباس نے افسانے لکھے دوسرا مجموعہ جو ہے ان کے جو نام ہے وہ ہے جاڑے کی چاندنی۔ اوور کوٹ کس کا افسانہ ہے؟ اوور کوٹ کس کا افسانہ ہے؟ تو اوور کوٹ ہم نے پڑھا ہے یہ غلام عباس کا ہے، ہم نے 11 کلاس میں پڑھا ہے اوور کوٹ۔ ڈرامہ تعلیم بالغاں کس کی تصنیف ہے؟ Who is the author of the drama تعلیم بالغاں؟ تعلیم بالغاں کس کی تصنیف ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ خواجہ معین الدین نے۔ ڈرامہ انارکلی از امتیاز علی تاج کے اہم کردار کا نام بتائیں۔ جو ڈرامہ انارکلی وہ کس نے لکھا ہے؟ امتیاز علی تاج نے، اور اس کا جو اہم کردار ہے وہ ہے شہزادہ سلیم۔ غالب اردو خطوط نگاری کے ڈیش ہیں۔ غالب اردو خطوط نگاری کے ڈیش ہیں، بانی بھی ہیں اور
بانی ہیں اور امام ہیں، بانی اور امام۔ سر سید سے ڈیش کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ سر سید سے ڈیش کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، اردو نثر کی تاریخ کا۔ سر سید ڈیش کو علم کی شاخیں سمجھتے ہیں۔ سر سید ڈیش کو علم کی شاخیں سمجھتے ہیں۔ سر سید جو ہیں وہ ادب و انشاء کو علم کی شاخیں سمجھتے ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ کس کا مضمون ہے؟ Whose subject is the past tense؟ گزرا ہوا زمانہ کس کا مضمون ہے؟ کس نے یہ مضمون لکھا تھا گزرا ہوا زمانہ؟ تو یہ سر سید احمد خان ہے۔ فرحت اللہ بیگ کے استاد کا نام بتائیں۔ فرحت اللہ بیگ ان کے جو ٹیچر ہیں ان کا نام ہم نے بتانا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کے ٹیچر کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ اردو کی ابتدا کو ڈیش کس مغل بادشاہ کے عہد سے منسوب کیا گیا ہے؟ اردو کی ابتدا کو کس مغل بادشاہ کے عہد سے منسوب کیا گیا ہے؟ تو وہ شاہ جہاں۔ سب رس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سب رس کا دوسرا نام ہے قصہ حسن و دل۔ محب نے کس نام سے ایک مثنوی لکھی؟ محب نے کس نام سے ایک مثنوی لکھی تھی؟ تو انہوں نے لکھی تھی معجزہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ڈیش کا فروغ انجمن پنجاب کا غالب پہلو ہے۔ کس کا فروغ؟ اردو نظم اردو نظم کا فروغ انجمن پنجاب کا غالب پہلو ہے۔ Who promoted the romantic movement in لاہور؟ لاہور میں رومانوی تحریک کو کس نے فروغ دیا تھا؟ لاہور میں فروغ دیا تھا آپ کو ابھی محمد حسین آزاد نے۔ دلی میں رومانوی تحریک کو کس نے فروغ دیا؟ Who promoted the romantic movement in Delhi؟ لاہور میں تو محمد حسین آزاد تھے اور دلی میں تھے میر ناصر علی۔ لکھنؤ میں رومانوی تحریک کو کس نے فروغ دیا؟ Who promoted the romantic movement in لکھنؤ؟ لکھنؤ میں رومانوی تحریک کو کس نے؟ عبدالحلیم شرر نے۔ حضرت موہانی کس صنف کے قادر الکلام شاعر تھے؟ حضرت موہانی کس صنف کے قادر الکلام شاعر تھے؟ تو وہ تھے حضرت موہانی غزل کے۔ حضرت موہانی نے غزلیں لکھی ہیں۔ فیض کے کلیات میں کتنی غزلیں ہیں؟ فیض کے کلیات میں کتنی غزلیں ہیں؟ فیض کے کلیات میں ہیں 100 غزلیں ہیں۔ فیض کے کلیات میں 100 غزلیں ہیں۔ جدید اردو نظم کو بام عروج تک پہنچانے کا سہرا بلا شبہ کس کے سر ہے؟ جدید اردو غزل کو بام عروج پر کس نے پہنچایا تھا؟ میرا جی نے۔ پرانی بسنت کس کی نظم ہے؟ پرانی بسنت کس کی نظم ہے؟ پرانی بسنت کس نے لکھی ہے یہ نظم؟ اس کے ہم نے شاعر کا نام بتانا ہے۔ پرانی بسنت حفیظ جلندری کی۔ حفیظ جلندری۔ گیت کو اردو میں مقبول بنانے کا سہرا کس شاعر کے ہے؟ Which poet is credited with popularizing the saying in Urdu؟ تو وہ ہے گیت کو حفیظ جلندری نے پاپولر کیا تھا۔ کس ادیب نے سفر نامے کا رخ خارج سے داخل کی طرف موڑا؟ کس ادیب نے سفر نامے کا رخ خارج سے داخل کی طرف موڑا تھا؟ محمود نظامی۔ نظم کی ظاہری شکل و صورت کو کیا کہتے ہیں؟ What is the appearance of the poem called؟ تو اسے کہتے ہیں حیت، یعنی کہ نیچر اس کی کیا ہے نظم کی۔ Who is considered to be the first regular psychological critic of Urdu؟ اردو کا پہلا باقاعدہ نفسیاتی نقاد کسے قرار دیا جاتا ہے؟ میرا جی کو۔ Question 94 عقل و دل کس کی نظم ہے؟ عقل و دل Whose poem is the mind and heart؟ تو یہ کس کی نظم ہے؟ تو یہ نظم ہے علامہ اقبال کی۔ عقل و دل علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اقبال کی نظم عقل و دل میں کتنے اشعار ہیں؟ اقبال نے یہ نظم لکھی ہے عقل و دل، اس میں کتنے شعر ہیں، کتنے اشعار ہیں؟ تو اس میں اشعار ہیں 13۔ 96 کویسچن ہے اقبال کی شاعری کا تیسرا دور کب شروع ہوتا ہے؟ When does the third period of Iqbal's poetry begin؟ اقبال کی شاعری کا تیسرا دور 1908 میں شروع ہوتا ہے۔ 97 اقبال کی مشہور نظم ہمالہ کب منصفہ شہود پر آئی؟ یعنی کہ کب یہ شائع ہوئی تھی؟ ہمالہ 1901 میں۔ 98 کویسچن ہے کس کو اقبال کی شاعری کا تیسرا دور بھی کہا جاتا ہے؟
کس کو اقبال کی شاعری کا تیسرا دور بھی کہا جاتا ہے؟ تو وہ دور جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے پیام مشرق کو اقبال کی شاعری کا تیسرا دور کہا جاتا ہے۔ نظم ماہنو کس کی تخلیق ہے؟ نظم ماہنو کس نے لکھی ہے؟ نظم ماہنو کس کی تخلیق ہے؟ یہ ہے علامہ اقبال کی۔ لاسٹ کویسچن ہے مسجد قرطبہ کس کی نظم ہے؟ مسجد قرطبہ جو ہے یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز تھینک یو فار واچنگ، پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔